حضرات محترم، کسی بھی طرح اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیجیے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزرا، اعلیٰ حضرت کا ایک ایک کام عشق رسول میں ہوا۔ اگر اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر کہا تو عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے اگر کسی سے دشمنی کی تو عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے پانی کا ایک گھونٹ پیا عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے نماز ادا کی عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے اپنی دنیاوی زندگی گزاری عشق رسول میں، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ لکھی عشق رسول میں، فتاوی رضویہ وجود میں آیا عشق رسول میں، کنز الایمان تیار کیا عشق رسول میں، حدائق بخشش لکھی عشق رسول میں، حج کیا عشق رسول میں، خانہ کعبہ کی زیارت کی عشق رسول میں، اور خود ہی فرما دیا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برستا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی رہے اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین مبئی قاضیان بحری بریلی چرین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ جس دور میں ان منکروں نے بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اولیاء اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کی، اس دور میں اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کی، محبت اولیاء کا چراغ جلایا۔ منکروں نے کہا میلاد منانا شرک ہے، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے سینہ میں عشق رسول کو جذب فرمایا، جبھی تو ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے پیاروں کو اپنا پیارا سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، جبھی تو ہم کہتے ہیں اے امام احمد رضا تمہاری تربت پر شام و سحر رحمت و نور کا ساون برسے، اے امام احمد رضا تمہارے قلم کی روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا، اے امام احمد رضا تم نے بدعقیدگی کی آندھیوں کے مقابلے عشق رسول کا چراغ جلایا، اے امام احمد رضا اگر تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح اور ظاہر لکیر نہ کھینچی ہوتی تو نہ جانے ہم اہل سنت والجماعت کس بدعقیدگی، گمراہی اور جہنمی راہ پر بھٹکتے ہوتے۔ ہمارا دین و ایمان تمہارا مرہون منت ہے، جس دین کو ہندوستان کے راجہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو دیا، اس دین کی حفاظت و صیانت سچے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور خود ہی ہم کو یہ درس دے دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے، لہد میں عشق رخ شے کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شاہ جی، فیضان اچھے میاں حضور، مجاہد دارہ، مجاہد سنیت،
حضور عدنان ملت آل انڈیا ریزائشن کمیٹی زندہ باد زندہ باد. مسلمانوں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں. امام عشق و محبت عشق رسول میں ڈوب کر کیا خوب فرماتے ہیں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، باتوں پر بھی برساتے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نبی رہے اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان اچھے میاں حضور، سرزمین مبئی قاضیان بہیڑی بریلی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں یوں بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب.
نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم کی پیشانی چمکنے لگی، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ اور حضرات محترم حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا ہے تیرے سجدے سے ماتھا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہاں ایک بات نہایت قابل غور ہے، شیطان نے ہزاروں برس اللہ کی عبادت کی لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں برس کی عبادت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے حبیب اپنے محبوب کی تعظیم و ادب کو دیکھا، اور تعظیم نہ کرنے والوں کو ملعون اور مردود قرار دے دیا، اور فرشتوں نے تعظیم کی تو وہ محبوب ٹھہرے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی تعظیم و ادب بھی ضروری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو لوگ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے یا اس کے قائل نہیں ہوتے وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم پھر وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہو گئی، اور اللہ کے خلیل نمرود مردود کے شر سے محفوظ و معمون رہی۔ اسی طرح پھر وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت پاک میں ٹھہرا، جس کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری کچھ اثر نہ کر سکی، اور حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ چھری کے نیچے بھی محفوظ و معمون رہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گردش کرتا رہا، پاک صلبوں سے پاک رحمہ منتقل ہوتا رہا۔ حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے صلب پاک سے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چمکاتا ہوا حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں قرار پایا۔ حضرات محترم ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جس جس جگہ سے گزرا اس جگہ کو چمکاتا اور روشن کرتا گیا۔ حضرات محترم حضرت آدم کی پیشانی چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور قربانی چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سجود و حکومت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اثار و قربانی چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت یوسف کا حسن و جمال چمکا ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت ایوب کا صبر چمکا ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت یعقوب کی گریہ و زاری چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت موسیٰ کا کلام چمکا ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ کی روحانیت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حتیٰ کہ تمام انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کی رسالت اور نبوت کا کمال و جمال چمکا ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت صدیق اکبر کی صداقت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عمر فاروق کی عدالت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی ولایت اور شجاعت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امیر معاویہ چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام اعظم چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت غوث پاک کی کرامت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت شاہ برکت اللہ کی برکت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی مجددیت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، استاد زمن کا کلام چمکا
ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حجت الاسلام کا حسن و جمال چمکا ہمارے حضور کے نور سے چمکا، مفتی اعظم کا تقوی اور فتویٰ چمکا ہمارے حضور کے نور سے چمکا، مفسر اعظم کی استقامت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امین شریعت چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، صدر العلماء چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، بستی بستی کریا کریا تاجی شریعہ چمکی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ہم سنیوں کے چہرے چمکتے ہیں ہمارے حضور کے نور سے چمکتے ہیں، یہ چاند و سورج ستارے چمکتے ہیں ہمارے حضور کے نور سے چمکتے ہیں، یہ نورانی محفل چمک رہی ہے ہمارے حضور کے نور سے چمک رہی ہے۔ حضرات محترم، آج تک جتنے چمکے ہیں ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اور قیامت تک جتنے چمکیں گے ہمارے حضور کے نور سے چمکیں گے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی، فیضان اچھے میاں حضور سرکار کی آمد، سب چوم کے بولو، لب چوم کے بولو، حضور عدنان ملت، مجاہد سنیت، مجاہد دورہ، قائد اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ اور حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ دل میں خیال بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیوں فرمایا؟ تو عالم تصور میں جواب ملا، ارض و سما، شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، لال و گہر، جن و انس، لوح و قلم کو پہلے پیدا فرما دیا جاتا تو ہو سکتا تھا ارض و سما کہتے کہ میرا احسان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، شمس و قمر کہتے کہ میرا احسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، خشک و تر یہ کہتے کہ میرا احسان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، برگ و ثمر، خشک و تر، لال و گہر، جن و انس، لوح و قلم یہ کہتے کہ میرا احسان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض و سما میں ہر چیز سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما کر اعلان فرما دیا کہ کسی کا احسان میرے محبوب پر نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر میرے محبوب کا احسان ہے۔ حدیث شریف ہے، ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کل الخلائق من نوری انا من نور اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کو میرے نور سے اور مجھے اپنے نور سے، تو معلوم یہ ہوا ساری مخلوقات پر جو ہے وہ محبوب خدا کا احسان ہے۔ یہ چاند و سورج ستارے ان میں جو چمک چمک دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ آسمان دنیا کا آفتاب صرف ظاہر کو چمکاتا ہے اور اوپری حصے کو روشن کرتا ہے، لیکن آفتاب نبوت ایسا آفتاب ہے جو ظاہر کو بھی چمکا دیتا ہے اور باطن کو بھی چمکا دیتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے۔ تو حضرات محترم، معلوم یہ ہوا کہ رسول اعظم نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ دریا کی روانی ہوتی، نہ موجوں کی طغیانی ہوتی، نہ سمندر کی روانی ہوتی، نہ خانہ کعبہ ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا، نہ سنگ اسود ہوتا، نہ صفا مروہ کی پہاڑی ہوتی، نہ مینا کی وادی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، ہماری زندگی، ہماری بندگی، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری نجات، ہماری مغفرت سب کچھ انہی کے صدقے طفیل میں ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے طفیل میں ملا ہے، اور ہمیں جو کچھ ملے گا
انہی کے صدقے طفیل میں ملے گا۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی خزانے رحمت سے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا اسی خزانے رحمت سے ملے گا۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی خزانے رحمت سے ملا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سینے میں عشق رسول نہیں ہے تو کتنے بھی سجدے کر لو، کتنی بھی عبادت کر لو، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ حدیث شریف ہے، ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ نہ ہو۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ معلوم ہوا محض کلمہ پڑھ لو، سینے میں عشق رسول نہیں تو مومن نہیں۔ قرآن کو مانو، محبت رسول سینے میں نہیں تو مومن نہیں۔ آخرت پر ایمان ہو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں نہیں تو مومن نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ زندہ باز مسلمانوں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، سینے میں عشق رسول بسائے رکھو۔ جب اس دنیا سے جاؤ ایمان کی دولت کو ساتھ لے کر جاؤ تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرات محترم، جس سینے میں عشق رسول نہیں ہے، جو عظمت رسول کا قائل نہیں ہے، جو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو ذکر خدا بغیر ذکر حبیب کے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نتیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نتیوں، واللہ وہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے، نور الہ کیا محبت رسول کی، ارے جس دل میں یہ نہیں ہے وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ ایک عاشق صادق کی تمنا بلکہ اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے طلبوں سے لپٹ جائیں، غیر کا منہ تک نہ دیکھیں۔ یہی حسرت و تمنا اعلیٰ حضرت کو بھی ہے۔ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلی غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے کردار کو اسلامی کردار بناؤ، اپنے چہروں کو اسلامی چہرہ بناؤ۔ گھروں میں دینی ماحول پیدا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ارتداد کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں اس پر روک لگے گی۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرات محترم، ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کی، اگر تم نے اپنے اعمال کو نہیں سنوارا، اگر تم نے اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق نہ بنایا، اگر تم نے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا، جو تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو گنگناتے رہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے معاف فرما۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔